السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے میرا لالچی باپ۔ فدا حسین کا گھر میرے پڑوس میں تھا۔ خالد انہی کا بیٹا تھا لیکن بے روزگار تھا۔ نوکری کے لیے مارا پھرتا رہا لیکن نوکری نہ ملی۔ میٹرک پاس کو کیا نوکری ملتی۔ ایک دوست نے چاچا فدا حسین کو مشورہ دیا کہ بیٹے کو عمر نکلتی جا رہی ہے، اس کو ٹیکنیکل کورس کرا دو۔ ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ کرنے کے بعد بھی اسے ملازمت نہ مل سکی۔ انہی دنوں خالد کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہو گئی جو نیا نیا سعودیہ عربیہ سے آیا تھا اور وہاں پر الیکٹریشین تھا۔ کمپنی میں معقول تنخواہ لے رہا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے خالد کو بتایا کہ کمپنی کو کویت میں کچھ ہنرمندوں کی ضرورت ہے، کہو تو تمہارے لیے کوشش کروں۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھ ہیں۔ اس نے فوراً اپنی صنعت اور مطلوبہ کاغذات دوست کے حوالے کیے۔ سلیم نے وہاں جا کر خالد کو بلوا لیا کیونکہ اس کی ملازمت اور ویزے کا انتظام ہو گیا تھا۔ گھریلو حالات پریشان کن تھے۔ خالد نے دل لگا کر کام کیا اور بہت جلد ترقی پالی۔ تنخواہ دگنی ہو گئی۔ وہ بہت سی رقم گھر بھجوانے لگا۔ فدا حسین کفایتشیار آدمی تھے، بیمار رہتے، اپنی بیماری پر بھی سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرتے۔ انہوں نے بیٹی کی کمائی کو سیت کر رکھنا شروع کر دیا۔ 3-4 سالوں میں اتنا روپیہ جمع ہو گیا کہ بوسیدہ مکان گرا کر نیا گھر بنوا لیا۔ پھر بھی کافی رقم بینک میں موجود تھی۔ یہ روپیہ انہوں نے بیٹے کی شادی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی کہ اس بار مرض نے شدت سے حملہ کیا اور فدا حسین فلک جھپکتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی حسرت دل ہی میں رہی۔ ان کی خالد سے آخری ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ جب خالد کو اطلاع ملی کہ ابا چل بسے ہیں، آٹھ آنسو روتا ہوا وطن پہنچا، مگر باپ کا شفیق چہرہ منو مٹی میں چھپا دیا گیا تھا۔ خالد کافی دل گرمتا تھا۔ پردیس کی سختیوں کو یاد کر کر کے دل بیٹھ جاتا۔ اوپر سے باپ کی دائمی جدائی نے ایسا دل برداشتہ کیا کہ دوبارہ کویت لوٹ کر نہ گیا۔ بینک میں رقم جمع تھی۔ اس نے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ محلے میں ایک دکان برائے فروخت تھی۔ یہ دکان میرے ابا کے دوست کریم بخش کی تھی، لہٰذا ابو کو بیچ میں ڈال کر دکان خرید لی۔ یوں ابا کو علم ہوا کہ خالد کے پاس بینک میں ابھی کافی رقم موجود ہے۔ ان کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا کہ کسی طرح خالد سے کچھ رقم بٹورنا چاہیے۔ میں 16 برس کی تھی، شکل صورت میں بھی اچھی تھی۔ ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ خالد کو گھیرا جائے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور ماں بھی ایک سیدھی سادی شریف عورت ہے۔ تب اماں نے روز ان لوگوں کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ جب خالد گھر ہوتے مجھے لے کر ادھر جا نکلتی اور خالد کی اماں سے کہتی، بہن فاقرہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں رہتی، میری سمیرہ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے، اس سے بنوا لیا کرو۔ مجھ کو کچن میں بھیج کر خود خالہ کے پاس جا بیٹھتی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ باتوں باتوں میں میرے رشتے کا تذکرہ کرتی ہیں کہ بہن سمیرہ کی بڑی فکر ہے، دعا کرو اچھا رشتہ ملے تو اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ جس دن ہم ماں بیٹی نہ جاتے خالہ بہت پریشان ہو جاتی، ان سے نہ برتن دھلے جاتے اور نہ صفائی ہوتی۔ تب کہتی ہیں، آسیہ بہن تم نے مجھے بری عادت ڈال دی ہے کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ خدا آراز زندگی رکھے، تمہاری بیٹی کی بڑی سکھڑ ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک دن ماں نے کہا تو پھر کیا سوچنا، میری سمیرہ کو بہو بنا لو۔ خالہ نے بیٹے سے تذکرہ کیا تو خالد نے جواب دیا، ماں جیسی تمہاری مرضی، مجھ سے کیا پوچھتی ہو۔ اب کہ جو ہم ان کے گھر گئے، اماں نے خالہ نے رضامندگی ظاہر کی۔ اگلے روز ماں نے ابا کو یہ بات بتائی۔ وہ کہنے لگے، تم ان کو سیدھے سبھاؤ ہاں مت کرنا، کہنا ایک شخص نے رشتہ مانگا ہے اور 2000 روپے منگنی کے خرچ کے لیے دیے ہیں، اس کو رشتے سے انکار کریں گے تو 2000 لوٹانا ہوگا۔ یہ آج سے 30 برس قبل کا واقعہ ہے۔ ان دنوں 2000 کی رقم بڑی ہوتی تھی۔ ماں نے جب یہ بات خالہ کو بتائی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ رشتہ کر رہے ہیں یا بیٹی کا سودا۔ بہرحال بیٹے سے مشورہ کیا تو خالد نے کہا، اماں تم کو لڑکی پسند ہے تو 2000 روپے کی کوئی بات نہیں، ہم دیے دیتے ہیں۔ 2000 کی رقم خالد نے دے دی، جو انہوں نے ابا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب رشتے کی باتیں ہونے لگیں۔ ابا کہتے تھے 16 کی ہے، 18 کی ہو جائے تو رخصتی کر دیں گے، ابھی نکاح کر دیتے ہیں۔ خالہ نے یہ شرط بھی مان لی۔ ایک دن سادہ طریقے سے میرا نکاح خالد سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابا نے پابندی عائد کر دی کہ اب روز روز ادھر نہیں جانا۔ جب ابا گھر نہ ہوتے تو خالہ کی سہولت کی خاطر اماں مجھے خالہ کے گھر لے جاتی تاکہ میں کام میں مدد کر دیا کروں۔ 6 ماہ بعد والد کو نئی سوجھی، مطالبہ کیا کہ تمہاری منقوہ کے زیورات بنانے ہیں، اگر 6 تولے سونا دے دو
تو ایک سیٹ سونے کا بنوا لوں، شادی پر چڑھائیں گے۔ اب خالد سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا چکر ہے اور یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے کہا 6 تولے کا نہیں چچا، 10 تولے کے زیورات بنا دیتا ہوں۔ سونا کوئی صلاحیت تھا اسی غرض کے لیے، لیکن یہ زیورات ہم وقت رخصت دلہن کو پہنائیں گے۔ ابا بگڑ گئے، کہنے لگے تم مجھ کو بے ایمان سمجھتے ہو یا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ آپ رشتہ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ میں طلاق نہ دوں، اور جب تک میں طلاق نہیں دوں گا آپ بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ ابا نے کہا میں عدالت میں تنسیخ نکاح کر لوں گا، کیونکہ میری بیٹی ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہے، تب آپ بھی دھرے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، کیونکہ جس آدمی کو بیٹی کا رشتہ دوں گا وہ وکیل ہے، تم سے نمٹ لے گا۔ ایسی اوجھی باتوں سے خالد کا دل برا ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ان لوگوں سے ہم جان نہ چھڑا لیں، یہ آدمی بعد میں بھی ہم سے اسی طرح رقم کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ ابھی ان کے گھر میں یہ صلاح مشورہ ہو رہا تھا کہ امی مجھے خالہ کے یہاں لے آئیں اور کہا یہ لو اپنی امانت، یہ تمہاری بیوی ہے، اسے رکھو، نہیں تو میرے شوہر اس کا سودا کر دے گا، اسے فروخت کرنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ خالد نے میری طرف دیکھا، میں ایک بے حس چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی ایسا جذبہ جاگا کہ اس نے مجھے گلے لگایا، ماں سے کہا یہ میری منقوہ ہے، اب اس کو کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میری اماں کہنے لگیں لیکن اس کا باپ بہت ضدی اور شرارتی آدمی ہے، بہتر ہے تم اسے لے کر کچھ دن کے لیے کہیں اور چلے جاؤ، تب تک میں اپنے خامد کو سنبھال لوں گی۔ خالہ فاخرہ دم بخود ہو گئیں، یہ کیا ہو گیا؟ رخصتی سے پہلے بہو گھر آ گئی، وہ بھی ایک جوڑے میں۔ اماں تو گھر چلی گئیں۔ یہ ماں بیٹا مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں۔ میں مسلسل سسک رہی تھی، تبھی خالہ نے کہا بیٹا تم اسے لے کر ماموں کے گھر لاہور جاؤ اور ان سے مدد کی استدعا کرو، وہ کوئی قانونی حل بتائیں گے۔ خالد مجھے لے کر روانہ ہو گئے۔ ادھر میرے باپ نے ہر ایک سے کہا کہ خالد نے سمیرہ کو اغوا کر لیا، اس کا نکاح نہیں ہوا، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نکاح نامہ جعلی ہے۔ خالہ بہت پریشان ہوئی، پولیس پوچھ گچھ کے لیے آ گئی۔ ادھر ہم بڑی دقتوں سے لاہور پہنچے، پتہ چلا کہ ماموں گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا نیا پتہ خالد کے پاس نہ تھا، رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ لاہور شہر میں کس کے پاس جاتے، سو ہم کو کچھ نہ سوچا تو تازہ دربار چلے گئے۔ ایک روز ہم وہاں رہے، رات کو قریبی ہوٹل میں کمرہ لینا چاہا لیکن انہوں نے کمرہ نہ دیا، وہ ہم کو کوئی مشکوک جوڑی سمجھ رہے تھے۔ ہم واپس دربار آ گئے، یہاں بھیڑ بھاڑ میں کسی نے خالد کی جیب کاٹ لی، ہمارے پاس کوڑی نہ تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا کڑا وقت تھا، جیب میں روپیہ نہ ہو، ساتھ میں کم سے لڑکی ہو، نکاح نامہ کو لوگ جعلی کہیں اور اغوا کا پرچہ درج ہو، پولیس کا ڈر ہو، تو کوئی کیا کرے۔ خالد بہت پریشان تھے، مجھے نہ چھوڑ سکتے تھے اور نہ امرا رکھ سکتے تھے۔ وہ رات ہم نے داتا دربار پر جا کر گزار دی، اگلے دن بھی وہاں گزارا۔ رات سر پر آ گئی تو ڈر ہوا کہ دربار کے محافظ کہیں گے کہ باہر نہ کر دیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک پولیس مین کے ہمراہ محافظوں نے وہاں سونے والوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ خالد نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دربار سے نکل آئے، رات بھر سڑکوں پر چلتے رہے۔ لاہور سے باہر نکل آئے، کھیت تھے اور کوئی بستی تھی، ہم دونوں پیدل چل رہے تھے، ہماری کوئی منزل نہ تھی، بس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے کہ کسی سے رابطہ کرتے۔ جب چلتے چلتے کافی رات ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو تھکن اور بھوک سے برا حال ہو گیا۔ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھے ہی تھے کہ اسی پیٹرولنگ کرتی ہوئی پولیس کی گاڑی آ گئی۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر خالد خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ ہم کو دھر لیں، ہم کو کھیتوں کی طرف نکل جانا چاہیے۔ ہمارا خیال تھا کہ کسی نے ہماری مخبری کر دی ہے اور یہ ہم کو پکڑنے آئے ہیں، حالانکہ وہ معمول کی ڈیوٹی پر تھے۔ ہم نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی، گاڑی میں بیٹھے ایک پولیس والے کی نظر پڑی، اس نے جو 2 سائے بھاگتے ہوئے دیکھے تو گاڑی سے اتر کر ہماری طرف آئے اور للکار کر کہا رک جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے۔ خالد نے کہا رکنا نہیں، ان کے ہاتھوں میں آ گئے تو یہ ہمارا برا حشر کر دیں گے۔ میں دوڑتے دوڑتے اس قدر تھک گئی کہ نڈال ہو کر زمین پر گر گئی، جبکہ خالد نے قدم نہ روکے۔ تبھی 2-3 گولیاں سنسناتی اس کے بدن میں پیوست ہو گئیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چاندنی رات تھی، ہر سو چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ جب پولیس والوں نے آ لیا تو مجھ کو حکم دیا اٹھو۔ بدقت تمام میں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے حیرت سے کہا ارے یہ تو کوئی حسن پری ہے، ہم سمجھے تھے کہ ڈاکو ہیں مگر یہ تو محبت کے مارے لیلا مجنوں ہے۔ مجھ سے سوال کیا ہے تم کو بھگا کر لے جا رہا تھا؟
نہیں، ہم میاں بیوی ہیں، یہ کہہ کر میں نے خالد کی جیب کی طرف اشارہ کیا جس میں نکاح نامہ تھا۔ انہوں نے خون میں لت پت خالد کے جسم کو سیدھا کیا اور جیب کی تلاشی لی، پھر سرچ لائٹ میں دیکھا اور کہا نکاح نامہ جعلی ہے۔ اس نے کہا تم کو کہاں سے اغوا کیا ہے؟ بتاؤ سچ ورنہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، خالد مر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی میں بیٹھایا، تھانے میں سوالات کے مراحل سے گزرنے کے بعد میرے والد کو بلوا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا اور خالد کا مقابلہ دکھا کر دفتر میں داخل کرا دیا گیا۔ یوں میرے لالچی باپ کی بدنیتی کی وجہ سے خالد جیسا خوبرو نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا اور میرا گھر آباد ہونے سے پہلے برباد ہو گیا۔ ابا نے اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ کو 15,000 کے عوض ایک دیہاتی سے بیاہ دیا۔ میں جیسے تیسے رو پیٹ کر اپنے گھر آباد ہو گئی، مگر خالد کی ماں جب تک جیتی رہیں مجھے اور ابا کو بددعائیں دیتی رہیں کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کا واحد سہارا، جو یوں بدبختی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ یہ رہی آج کی کہانی۔ یہ صرف کہانی ہے، کسی کی حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔